میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ سے وہ تشریف لائیں۔ آپ کا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ہے اور وہ حفیظ صاحب اور ان کتابوں کے حوالے سے گفتگو کریں گی۔ میں ان سے گزارش کروں گا۔ ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب، پروفیسر روپ ریکھا ورما صاحبہ تشریف فرما، پروفیسر رمیش دیکشت صاحب اور ذوق ادب سے معمور اہل لکھنؤ۔ شروع ہے بنام خدائے تعالیٰ کہ وہ مہرباں ہے بڑا رحم والا۔ معزز حاضرین، وقت کبھی کبھی ایسی داستان نما شخصیات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ جن کے کاموں کو بیان کرنے کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں، اور پھر جب زمانہ ان کے کاموں، ان کے کارناموں کا اعتراف کرتا دکھائی دیتا ہے تو یہ وقت تعصب سے اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے کہ ہائے اس نے کیسی شخصیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، کس کو وہ لے گئی، کاش کہ کچھ اور مہلت دے دیتا اور تو یہ نابغہ روزگار شخصیت اپنے جلوے اور اپنے جلو سے نہ جانے کیسے کیسے موتی اس زمانے کو دے دیتی، عطا کر دیتی، اور پھر اپنے آپ پر اپنے سے قدم پر فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ ایک زندگی میں کسی سے اتنا کام کروا لینا کوئی کم بات نہیں ہے۔ کہنے کو تو بس ایک مشتقاق ہے انسان، کہنے کو تو ایک مشتقاق ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یقیناً حفیظ نعمانی صاحب کا یہ شعر انہی پر پورا اترتا ہے کہ انہوں نے جتنے کام ایک قلیل مدت میں عمر نے جو انہیں وقت دیا تھا اس میں جو انہوں نے انجام دیے ہیں وہ ایک تعریف کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ حفیظ نعمانی صاحب ایک عہد ساز شخصیت، تاریخ اور آشنا چہرے، یہ دونوں کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وقت نے ہمیں کیا عطا کیا تھا اور ہم سے کیا لے لیا۔ وہ ایک ہی شخص تھا سارے جہاں میں کہ جو دوسرے جہاں میں بھی جا کر ہمارے درمیان میں ٹھہر سا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی زندگی تھی جو رونق خاندان تھی، رونق شہر تھی، رونق ادب تھی اور رونق جہاں تھی۔ ان کا قلم جس کی سیاہی نے ادب کی دنیا میں روشنی پھیلا دی، اس منبع نور کی ضیاؤں کو سمیٹ کر ایک باب علم کی شکل دینے کی کامیاب کوشش کی ہے مانو لکھنؤ کیمپس کے ریسرچ اسکالر اطہر حسین نے۔ اور اس مینار نور سے جو شعائیں نکلی، جو تصانیف کی صورت میں ادب کو پرنور کر گئیں، ان کتابوں پر پڑھنے والوں پر کیسے کیسے اثرات مرتب کیے، خود حفیظ نعمانی صاحب کی شخصیت نے لوگوں پر کیسا اثر ڈالا، اور پھر قاری نے اور انہیں جاننے والی شخصیتوں نے انہیں کیسے سمجھا، انہیں کتنا جانا، انہیں کتنا سمجھا اور کتنا نہ جانا، اس سب کا اعتراف کرتی تحریریں کو جمع کرنے کا کام کیا ہے محترم اویس سنبھلی صاحب نے، جو کہ ان کا حق بھی تھا، فرض بھی تھا اور طرز بھی۔ میں اطہر حسین اور اویس صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے واقعی اپنے حق میں بڑا کام انجام دے دیا ہے۔ نعمانی صاحب کی شخصیت کو اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، مگر آپ دونوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کے حوالے سے آپ کی شناخت کو قائم کرتا ہے۔ اطہر حسین کی مرتب کردہ کتاب کا عنوان ہی معنی خیز ہے کہ آشنا چہرے، وہ چہرے جو جانے پہچانے سے ہیں، مگر ان چہروں کے پیچھے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے زاویے تھے جنہیں حفیظ نعمانی صاحب نے اپنے خاکوں میں پیش کیا اور ان کی ایک نئی شکل سے ہمیں متعارف کرنے کا موقع دیا۔ ان میں کچھ ادیب تھے تو کچھ سیاسی رہنما اور کچھ غیر سیاسی شخصیتیں تھیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے یا یہ کہیے کہ ہماری توجہ کو اس بات جانب مبذول کرواتی ہے کہ ان کی وسیع القلبی، ان کی نرم دلی، ان کا کسی کو دیکھنے کا انداز، ان کا زاویہ نظر، ان کی سیاسی فکر اور ان کی فکر کی گہرائی کیسی تھی، ان سب کا باتوں کا احاطہ کرتی تحریریں اس میں شامل ہیں۔ اس آشنا چہرے کتاب میں دو خواتین کے خاکے بھی لیے گئے ہیں۔ ایک خاتون ہے سلمیٰ صدیقی، جو کہ ایک بہت سادہ مزاج
اور بہت سادگی کے ساتھ اپنے زندگی کو بسر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو ان کی بیٹی کی ہم عمر ہیں، تو ان کے جانے پر اس دنیا سے رخصت ہونے پر حفیظ نعمانی صاحب کو کہ دل کو بڑا جھٹکا سا محسوس ہوا تھا، اور انہیں ایسا لگا تھا جیسے ان کی بیٹی چلی گئی، تو انہوں نے ایک تاثرات خاکہ ان پر لکھا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری خاتون جو کہ اس شخصیت کے بالکل برعکس تھیں اور جن کی پہچان ہی اپنی آرائش اور زیبائش تھی، جن کا رکھ رکھاؤ ہی ان کی شخصیت کو انفرادیت عطا کرتا تھا، وہ تھی جے للیتا۔ جے للیتا کی شخصیت کو ان کا جو سلیقہ تھا اس کو بھی انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہ جب ان کے یہاں پر ریڈ پڑی تھی اور ان کی کتنی ساڑیاں، کتنے پرس اور کتنی جویلری ان کی برآمد ہوئی تھی، اس سب کو بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی خاتون کا تو خیر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی آرائش اور زیبائش پر توجہ دے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جے للیتا کتنی ذکی اور کتنی ذہین اور سیاسی فہم و فراست رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے کتنے بڑے بڑے فیصلے اپنے دور حکومت میں لیے کہ جب ان کے دور میں ملازمین نے احتجاج کیا تو انہوں نے 2 لاکھ ملازمین کو برطرف کرنے جیسا سخت قدم بھی اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے پورے صوبے میں کھانا مفت، بالکل منیمم رقم پر پورے لوگوں کے لیے کھانا مفت فراہم کر دینے کی اسکیم بھی چلائی تھی، جس کی وجہ سے پورے صوبے میں ان کی ایک بہت مثبت پہچان بنی تھی۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان خاکوں میں ہمیں ایک نئی شکل نظر آتی ہے، اور یہ انتخاب بھی اطہر حسین نے جو اس کتاب میں آشنا چہرے میں جو ایک نیا کام کیا ہے، ورنہ تو ان کے خاکوں کا مجموعہ اویس صاحب پہلے ہی لا چکے تھے، مجھے دلوں کی قطار اور دیگر ایک اور کتاب میں، لیکن اطہر حسین نے اس میں کیا انفرادیت برتی ہے، یہ کیا نیا پن پیش کیا ہے، تو وہ ہے ان کا انتخاب ہی، کہ انہوں نے وہ خاکے جمع کیے ہیں جو ہم پر ایک الگ طریقے کا اثر ڈالتے ہیں۔ دوسری کتاب حفیظ نعمانی ایک عہد، ایک تاریخ مکمل طور پر اپنے عنوان سے مطابقت ہی نہیں رکھتی بلکہ اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں حفیظ نعمانی صاحب کی شخصیت کے مختلف رنگ اجاگر ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی کتاب روداد قفس کو پڑھا تھا، جس کو پڑھ کر کے احساس ہوا تھا کہ انہوں نے کس استقلال کے ساتھ ندائے ملت کی وجہ سے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام پر جب خطرہ منڈلا رہا تھا، اس کے لیے آواز اٹھانے کے عوض میں جو زندان میں اپنا وقت گزارا تھا اور جو زندان کے شب و روز کو انہوں نے پیش کیا تھا، اس کا جائزہ بھی لیا اور اس سے ان کی شخصیت کو جانا، ورنہ ہم سے طفل مکتب حفیظ نعمانی صاحب جیسی شخصیت کو کہاں جان پاتے۔ صرف وہی کتاب تھی کہ جس نے ایک نئی نوعیت کے ذریعے ایک نئی تحریر سے مجھے روشناس کیا تھا، اور میں یہی کہنا چاہوں گی مختصراً کہ یہ دونوں کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں لائبریری کی زینت بنا دیا جائے، بلکہ یہ کتابیں یہ حفیظ نعمانی صاحب کے لیے ایک سچا خراج عقیدت یہی ہے کہ انہیں پڑھا جائے، ان کی شخصیت کو سمجھا جائے اور ان کی سی جرأت، بے باکی اور قوت ارادی سے خود کو مزین کر کے عمل کی دنیا میں قدم رکھا جائے، کیونکہ دور تو وہی ہے، ابھی نہ کچھ بدلا ہے اور نہ ہی کچھ بدلے جانے کے امکانات ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں اویس اسمبلی صاحب کے اطہر حسین صاحب کو نہیں بلکہ شائقین ادب کو، اور ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جو صحافت کی دنیا میں قدم جمائے ہیں، یا جو قوم جن کے دلوں میں جذبہ ہے قوم کی خدمت کا، انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ ایک عہد ساز شخصیت کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اسے پڑھیے اور عمل کی جانب بڑھیے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی حفیظ نعمانی صاحب کے لیے کہ اے موت مجھ کو آ کر خاموش کر گئی تو، اے موت آ کر مجھ کو خاموش کر گئی تو، برسوں دلوں میں لیکن ہم جاگتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔